رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ صحیح بخاری شریف کی پہلی حدیث مبارکہ انما الاعمال بالنیات، اس پر آج 5واں درس ہے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ کا اپنے بندوں سے مطالبہ ہے کہ ان کے ہر عمل کا محرک اللہ رب العالمین کی رضا ہو، اور ہر عمل اللہ کی رضا کے تابع ہو۔ محبت، نفرت اور دیگر جو عمومی طور پر لوگوں کے اعمال کے محرکات ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی ایسا محرک نہ ہو جو اللہ کی رضا کے منافی ہو اور اللہ کی اطاعت سے بندے کو پھیر دے۔ قرآن پاک میں مختلف مقامات پر مختلف انداز میں اس حوالہ سے اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو تنبیہ فرمائی ہے۔ چنانچہ سورہ النساء میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اے اہل ایمان، انصاف پر مضبوطی سے قائم رہنے والے اور اللہ کی رضا کی خاطر سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، اگرچہ وہ سچی گواہی تمہارے اپنے خلاف ہو یا تمہارے ماں باپ کے خلاف ہو اور دیگر تمہارے جو قریبی عزیز ہیں ان کے خلاف ہو۔ خواہ کوئی مالدار ہو یا تنگ دست ہو، تم ان میں سے کسی کی بھی رعایت مت کرو، یعنی کسی کی مالداری یا کسی کی تنگ دستی وہ تمہیں انصاف سے نہ پھیرے۔ اگر وہ مالدار ہو یا تنگ دست ہو، بس اللہ تعالیٰ وہی ان دونوں کا زیادہ حقدار اور دونوں کا زیادہ خیر خواہ ہے تمہارے مقابلے میں۔ بس تم انصاف کو چھوڑ کر اپنی خواہش کی پیروی مت کرو، اور اگر تم زبان کے ہیر پھیر سے گواہی کو اپنی اصل حقیقت سے
بدلو گے یا گواہی کو چھپا کر گواہی دینے سے اعراض کرو گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے سارے ان کاموں سے پوری طرح باخبر ہے۔ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے سورۃ المائدہ میں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ واللہ خبیر بما تعملون۔ اے اہل ایمان، تم اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر مضبوطی سے قائم رہنے والے اور انصاف کے ساتھ سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، اور کسی قوم کی عداوت اور انتقامی جذبہ تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے، برانگیختہ نہ کرے کہ تم اپنی دشمن قوم کے حق میں انصاف نہ کرو۔ انصاف کرو، بس یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ان تمام اعمال سے پوری طرح باخبر ہے۔ اب دیکھیں سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ کی ان دو آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں سے کیا مطالبہ کیا ہے؟ کسی سے محبت اور کسی سے نفرت، یہ دونوں چیزیں انسان کو عدل سے ہٹا سکتی ہیں، سچی گواہی سے ہٹا سکتی ہیں۔ اب کہیں گواہی دینے کی ضرورت پیش آئی ہے یا گواہی طلب کی گئی ہے تو کیا کوئی اپنے خلاف گواہی دینے کے لیے تیار ہوگا؟ اگر واقعتاً اس شخص کا قصور ہے تو کیا اپنے خلاف گواہی دے گا، یا اپنے ماں باپ کے خلاف، یا اپنے دیگر قریبی رشتہ داروں کے خلاف کوئی گواہی دینے کے لیے تیار ہوگا؟ عام شخص تو نہیں ہوگا، لیکن جو سچا مومن ہے، جس کی زندگی کا مشن اللہ کی رضا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ تو بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کی رضا میں اپنی جانیں صرف کر دیتے ہیں، ان کی پوری زندگی کی تمام حرکات و سکنات اور سرگرمیاں وہ اللہ کی رضا کے تابع ہوا کرتی ہیں۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ اپنے ایسے بندوں پہ بڑا ہی مہربان ہے۔ تو جو اپنے اس وعدے کے پاسدار ہیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید کر لیے ہیں۔ تو جو اپنے اس وعدے کا پاسدار ہے کہ میں جنت کے بدلے میں جان اور مال اللہ کے حوالے کر چکا ہوں، وہ تو اس پہ قائم رہے گا، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو ایسے واقعات بھی ماضی کی تاریخ میں مل جائیں گے کہ ان کا انصاف، ان کا عدل مشہور تھا، اور ان سے کوئی غلطی ہو گئی یا خدا نخواستہ غلطی سے قتل ہو گیا تو انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ جو مقتول کا وارث تھا اس کے سامنے پیش کر دیا، اگرچہ وہ بہت بڑے منصب پر فائز تھا، اور مقتول کے ورثاء کی یہ طاقت نہیں تھی کہ وہ اس سے قصاص لے سکیں، لیکن اس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ چاہیں تو مجھ سے قصاص لے لیں، چاہے مجھے معاف کر دیں،
مجھ سے یہ غلطی سرزد ہوئی ہے۔ لیکن ایسے لوگ کم ہیں جن کا اتنا پختہ ایمان ہو اور ایسے وہ عدل پر قائم ہوں۔ اور پھر عدل کے فضائل کتنے ہیں۔ بروز قیامت اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے 7 قسم کے افراد ہوں گے، اور اس دن اللہ کے عرش کے سوا کہیں کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو اب وہ 7 قسم کے افراد جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، ان میں سب سے پہلا کون سا ہے؟ امام عادل، منصف حکمران۔ تو ایسا حاکم، ایسا جج، ایسا افیسر، ایسا فیصلہ کرنے والا جو منصف ہو اور یہ دنیاوی مفادات اسے انصاف سے نہیں ہٹا سکتے، تو ایسے شخص کے لیے آخرت میں یہ بڑا بہترین صلہ ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اپنے خلاف یا اپنے ماں باپ کے خلاف یا انتہائی قریبی رشتہ داروں کے خلاف گواہی دینا بڑا مشکل کام ہے۔ پھر اگر آدمی یہ ہے اس کو اپنی دشمن قوم یا کسی دشمن شخص کے حق میں گواہی دینی پڑے تو کیا اس کے حق میں گواہی دینے کے لیے تیار ہوگا؟ یا تو زبان کے ہیر پھیر سے اس گواہی میں تبدیلی لے آئے گا یا پھر دینے سے اعراض کرے گا۔ تو اپنے خلاف گواہی دینے کے لیے بندہ تیار ہو جائے، ماں باپ کے خلاف گواہی دینے کے لیے تیار ہو جائے، رشتہ داروں کے خلاف گواہی دینے کے لیے تیار ہو جائے، اور اس کی پرواہ نہ کرے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اور میرے تعلقات ٹوٹ جائیں گے اور مجھے ان کی طرف سے آزمائش سے گزرنا پڑے گا۔ اور پھر دشمن ہے تو اگر وہ حق پر ہے تو اس کے حق میں گواہی دے دے۔ تو واقعی یہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن جو کام جتنا مشکل ہوتا ہے اس کا صلہ اور اس کا اجر بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کا اپنے بندوں سے یہ مطالبہ ہے کہ جتنے بھی اعمال کے دنیاوی اور نفسانی محرکات ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی ایسا محرک تمہارے قلم میں موجود نہ ہو جو تمہیں اللہ کی رضا کے راستے سے اور اللہ کی اطاعت سے ہٹا دے۔ اور اگر بندہ اس پر غور کرے کہ اللہ میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، میرا رب ہے، اور تمام ضروریات زندگی وہی مجھے مہیا کرنے والا ہے، اور میں ہر لمحہ اس کی مدد کا محتاج ہوں، اور ایک لمحہ بھی اس کی رحمت کے بغیر میں نہیں گزار سکتا، اور میں باقی اور زندہ نہیں رہ سکتا۔ اللہ کی حاکمیت اور اللہ کی مالکیت اور اللہ کی بادشاہت اور اللہ کی ربوبیت اور اللہ تعالیٰ کی خالقیت پر اگر انسان غور کرے اور اس کی عظمتوں اور شانوں پر انسان غور کرے تو پھر انسان کے لیے اللہ کی رضا پر چلنا اور اس کی رضا کے تابع رہنا یہ آسان اور سہل ہو جاتا ہے۔ جو جس کے لیے کوشش کرتا ہے وہ بالآخر اس کو پا لیتا ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کا اپنے بندوں سے مطالبہ ہے کہ ان کے ہر عمل کا محرک وہ اللہ کی رضا کے تابع ہو۔ دوسری بات یہ ہے کوئی عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں جب تک اس کا محرک خالص اللہ کی رضا نہ ہو۔ تو ہر عمل کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ
اس عمل کا محرک اللہ کی رضا ہو۔ قرآن پاک میں سورہ النساء میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ۔ فرمایا کہ لوگوں کی سرگوشیاں اور جو لوگوں کی آپس میں باہمی مجلسیں ہیں، میٹنگز ہیں، ان میں کوئی بھلائی نہیں۔ لوگوں کی باہمی سرگوشیوں میں، باہمی بات چیت میں کوئی بھلائی نہیں ہے، خیر نہیں ہے۔ ہاں، مگر وہ شخص جو اپنی سرگوشی اور اپنی بات چیت اور اپنی مجلس میں صدقہ کرنے کا حکم دے، یا کسی نیکی کے کام کا حکم دے، یا لوگوں کے مابین صلح کروانے کا حکم دے، تو جس مجلس میں اور جس سرگوشی میں اور جس گفتگو میں کوئی شخص ان میں سے نیکی کا حکم دیتا ہے، صدقے کا حکم دیتا ہے، لوگوں کے درمیان صلح کروانے کی بات کرتا ہے، تو یہ جو مجلس ہے یہ خیر پر مشتمل ہے۔ وَإِن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ تو جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر یہ عمل اور یہ کام کرے گا، پس ہم اسے جلد ہی اجر عظیم، بہت بڑا اجر عطا کریں گے۔ تو ابتغاء مرضات اللہ، یہ جو نیک اعمال ہیں، صدقے کی ترغیب دلانا اور نیکی کی طرف مائل کرنا اور لوگوں کے صلح کی طرف لانے کی کوشش کرنا، یہ جو نیک اعمال ہیں، اگر یہ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کی خاطر اگر کیے گئے تو ان پر اجر عظیم کی نوید اور بشارت ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور وہ لوگ جو اپنے اموال خالص اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کرتے ہیں اور اس کی رضا والی جگہوں پہ خرچ کرتے ہیں، تو ان کی مثال اس باغ جیسی ہے جو بلند زمین پر واقع ہو۔ اگر بارش زوردار برسے تو وہ دگنا پھل لائے، اور اگر بارش زوردار نہ بھی برسے تو اس کے لیے شبنم، ہلکی سی فہار، یہ بھی کافی ہو جائے پھل لانے کے لیے۔ اور تم جو بھی عمل کر رہے ہو اور کس نیت سے کر رہے ہو اور اس کا محرک کیا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اب دیکھیں، پہلی آیت میں بھی یہی تھا ابتغاء مرضات اللہ، اور یہاں بھی کیا ہے ابتغاء مرضات اللہ۔ تو صدقہ کرنے کا حکم دینا، نیکی کرنے کا حکم دینا، لوگوں کے درمیان صلح کروانا، وہ بھی اللہ کی رضا کی خاطر ہو تو اس پہ اجر عظیم کی خوشخبری ہے۔ اور اسی طرح انسان جو خرچ کرتا ہے، مسجد، مدرسہ، فقراء، مساکین، یتامیٰ اور دیگر محتاجین پہ خرچ کرتا ہے، یا دین کے غلبے کے لیے کسی دینی شعبہ جات میں سے کسی شعبے میں خرچ کرتا ہے، تو کہیں بھی وہ اللہ کی خاطر خرچ کرتا ہے۔
اسی طرح زکوٰۃ، فطرانہ، قربانی، دیگر مالی عبادات، اور اسی طرح حج میں خرچ کرتا ہے، عمرے میں خرچ کرتا ہے۔ تو جو شخص ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کرتا ہے، تو پھر اس کی مثال آپ نے دیکھی کہ اللہ نے اس بلند زمین سے دی ہے، اس باغ سے دیا جو بلند زمین پہ اور سطح مرتفع پر واقع ہے۔ تو اگر بارش زوردار برستی ہے تو دگنا پھل لاتا ہے، اگر زوردار نہیں بھی برستی تو پھر شبنم ہی اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے، پھر بھی وہ پھل آور ہوتا ہے۔ نیت اچھی ہے، نفیس مال خرچ کیا، زیادہ مال خرچ کیا تو زیادہ اجر و ثواب ہے، لیکن اگر اتنی زیادہ طاقت نہیں، تھوڑا ہی خرچ کیا جتنا ہے اپنی وسعت کے مطابق، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے۔ اور بخاری کی حدیث میں ہے کہ ایک کھجور جو آدمی نے صدقہ کی تو اللہ تعالیٰ جس طرح بندہ گھوڑی کے بچے کو پالتا ہے اور وہ نشو و نما پا کر بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، تو وہ جو ایک کھجور صدقہ کی تھی اللہ تعالیٰ اس کو پالتا ہے اور وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، وہ جو صدقہ ہے مختصر سا وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، پہاڑ کی مانند بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ اس کی خلوص کی بات ہے کہ خلوص سے صدقہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین جل جلالہ جو ہے وہ اس کو اس کے خلوص کے مطابق وہ ثواب عطا کرتا ہے۔ اسی طرح یہ قرآنی آیات ہیں تو کئی مقامات پہ ابتغاء مرضات اللہ، یہ قید موجود ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر یہ کام کیا تو پھر اس پر یہ اجر و ثواب ہے۔ اس احادیث میں آپ دیکھ لیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے کہ جس شخص نے حالت ایمان میں ثواب کی نیت سے ماہ رمضان پاک کا قیام کیا، اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ لیلۃ القدر کا قیام کیا ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے، گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اور رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے، گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ اب یہ ماہ رمضان پاک کا قیام اور لیلۃ القدر کا قیام اور ماہ رمضان پاک کے روزے، ان اعمال پر جو گزشتہ گناہوں کی معافی کی خوشخبری ہے تو وہ اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ ایک تو ایمان بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ سے ثواب کی طلب میں وہ عمل کیا ہو، کیونکہ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے 3 شرائط ہیں۔ پہلی شرط تو ایمان ہے کہ آدمی صاحب ایمان ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ جو عمل کیا وہ سنت کے موافق ہو۔ وہ اب نماز پڑھ رہا ہے لیکن نماز اپنی مرضی سے پڑھ رہا ہے، جو شریعت نے طریقہ بتایا اس طریقے سے نہیں پڑھتا، تو اب وہ کیا قبول ہوگی؟ وہ عمل قرآن و سنت کی ہدایات کے مطابق ہو، اور تیسرا یہ ہے کہ اخلاص ہو، اللہ کی رضا کی خاطر وہ عمل کیا گیا۔ یہ 3 شرائط ہیں عمل کی قبولیت کے لیے۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ بھی اللہ کی رضا کی خاطر اگر اس نے تراویح پڑھی ہے، لیلۃ القدر کا قیام کیا ہے، ماہ رمضان کے روزے رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے گزشتہ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اس بخاری مسلم کی حدیث ہے، جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کے جنازے کی اتباع کی، اس کے پیچھے چلا اور جنازہ پڑھا، پھر تدفین میں شریک ہوا تو 2 قرات اجر لے کے واپس لوٹے گا، اور اگر تدفین میں شامل نہیں ہوا، صرف جنازہ ہی پڑھا ہے تو 1 قرات لے کر لوٹے گا، اور 1 قرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ اس حدیث میں بھی ہے احتسابہ، یعنی طلب ثواب کی خاطر اس نے جنازے میں اور تدفین میں شرکت کی ہے تو 2 قرات اجر اس کے لیے۔ اسی طرح بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کہ جس شخص نے طلب ثواب کی خاطر اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا،
علی اہلہ اپنے اہل خانہ پر یعنی اہل و عیال پر خرچ کیا، فہو یحتسبھا تو وہ اسے ثواب کی طلب رکھتا ہے، اور ثواب کی طلب میں اپنے اہل و عیال پہ خرچ کیا، فہو لہ صدقہ تو وہ اس کے حق میں کیا ہے؟ وہ خرچ کرنا صدقہ ہے۔ اسی طرح بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کہ تم جو بھی خرچ کرو گے طلب ثواب کی خاطر، تو وہ اس پر تمہیں اجر دیا جائے گا، یہاں تک کہ تم اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ ڈالو گے اس پر بھی تمہیں اجر ملے گا۔ یعنی مباح کاموں میں بھی اگر آپ کی نیت یا وہ کام جو آپ کے ذمے لازم ہیں اور آپ کر رہے ہیں، اگر اس میں بھی آپ اللہ کی رضا کی نیت کر لیتے ہیں تو اس پر بھی آپ کو اجر ملے گا۔ تو ان احادیث کے اندر بھی طلب ثواب، احتساباً یحتسب یہ الفاظ موجود ہیں کہ طلب ثواب کی خاطر ان اعمال کو کیا گیا۔ بخاری مسلم کی حدیث میں ہے نبی کریم علیہ السلام نے انصار کی خواتین کو فرمایا جس کے 3 بچے نابالغ وہ فوت ہو جائیں اور وہ صبر کرے، وہ صبر کرے ثواب کی نیت سے، تو وہ جنت میں جائے گی۔ مسلم کی روایت میں ہے کہ جب 2 کے بارے میں پوچھا گیا کہ 2 بچے اگر انتقال کر جائیں تو فرمایا وہ بھی صبر کرے اور ثواب کی نیت رکھے تو وہ جنت میں جائے گی۔ تو قرآنی آیات مبارکہ اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں معلوم ہوا کہ جو بھی اچھا عمل کیا جائے تو اگر وہ ثواب کی نیت سے کیا جائے، اللہ کی رضا کی خاطر کیا جائے تو اس پہ اجر ملتا ہے اور وہ عمل مقبول ہوتا ہے۔ اب وہ آیات مبارکہ اور وہ احادیث جہاں پر صراحتاً یہ قید نہیں ہے احتساباً یحتسب لوجہ اللہ اور ابتغاء مرضات اللہ اور للہ فی اللہ، یہ الفاظ ہیں نا کہ اللہ کی رضا کی خاطر جو یعنی کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، تو اگر یہ الفاظ قرآن یا حدیث میں بعض آیات میں بعض اعمال کے ساتھ ذکر نہیں بھی کیے گئے تو دیگر نصوص بتا رہی ہیں، اور یہ انما الاعمال بالنیات حدیث بتا رہی ہے کہ وہ نصوص بھی مقید ہیں اللہ کی رضا کے ساتھ کہ وہ اعمال اللہ کی رضا کی خاطر کیے جائیں تو اس پہ اجر و ثواب ہے اور وہ مقبول ہے، وگرنہ نہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو ایک تو اللہ کا اپنے بندوں سے مطالبہ ہے کہ ان کا ہر عمل اللہ کی رضا کی خاطر ہو، اور دوسری بات قرآن و سنت میں تصریحات موجود ہیں کہ یہ نیک اعمال پر خوشخبری اور اجر و ثواب اس صورت میں ہے جب وہ اللہ کی رضا کی خاطر کیا جائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو اللہ کے مقبول بندے ہیں تو وہ ہر عمل اللہ کی رضا کی خاطر ہی کرتے ہیں، ان کے اعمال کا محرک اللہ کی رضا ہوا کرتا ہے۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں رہنے والے، صحبت میں رہنے والے انصار و مہاجرین کو تم دیکھو گے رکوع کرتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے اس حال میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رضا کو تلاش کر رہے ہیں۔ یعنی جو صحابہ کرام ہیں ان کا رکوع و سجود، ان کی ہر عبادت وہ محض اللہ کی رضا اور اس کا فضل پانے کی خاطر ہوتی تھی۔ اسی طرح سورۃ الحشر میں ہے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ